بسم الله الرحمن نحمد ونصلي على حبيبه الكريم. سرکار مجاہد ملت حضور الشاہ حبیب الرحمن عباسی قادری علیہ الرحمت والرضوان کی یادگار تنظیم جو دینی، معاشرتی، سیاسی، سماجی، نیم سیاسی جماعت ہے، آزاد ہندوستان کی اہل سنت والجماعت کی پہلی تنظیم، اس کے بینر تلے آج جشن غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ میں تمام ناظرین و سامعین کا استقبال، بالخصوص ہمارے جو شرکاء ہیں جس میں مفسر قرآن، چشم و چراغ سادات حضرت سید ابو الحسن غوثی اشرفی مدظ اللہ العالی حضرت، السلام علیکم. آپ کا استقبال ہے آل انڈیا تبلیغ سیرت کی طرف سے، اور شاہکار ترنم شاعر اسلام حضرت ظفر عقیل صاحب ہزاری باغ انڈیا، آپ کا بھی استقبال ہے. اور اس سے قبل کہ ہم اپنے پروگرام کا آغاز کریں، حسب روایت تلاوت کلام پاک سے ہم اس کا افتتاح کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسیق الذین اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين.
آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ حسب دستور اہل سنت تلاوت کلام پاک سے جشن غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا پارٹ UC TV کے شکریہ کے ساتھ ہم پیش کر رہے ہیں۔ اور جیسا کہ ہم نے عرض کیا تھا کہ آج کے اس محفل پاک کی سرحد ہندوستان سے لے کر امریکہ تک اپنے علمی خدمات کی بنیاد پر اپنی شناخت بنانے والے حضرت فخر الدین علوی صاحب وہ فرما رہے ہیں، اور خصوصی خطیب کی حیثیت سے ہمارے ہر دل عزیز خطیب مفسر قرآن حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل پاک سے چشم و چراغ حسنی حضرت سید ابو الحسن اظہری اشرفی غوثی مدد اللہ العالی وہ تشریف فرما ہیں، اور آج ہمارے درمیان شاہکار ترنم شاعر اسلام حضرت ظفر عقیل صاحب بھی جڑ چکے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں حضرت ظفر عقیل صاحب کو اللہ کے رسول مقبول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں خراج عقیدت منظوم خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آواز دوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کچھ تاریخی چیزیں آپ اپنے ذہن کے گوشوں میں محفوظ کر لیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا نام ہے، اور آپ کی کنیت ابو محمد اور لقب محی الدین محبوب سبحانی اور غوث اعظم ہیں۔ یوں تو آپ کے بہت سارے القاب ہیں، لیکن یہ القاب آپ کے زیادہ مشہور ہیں۔ کہنے والے نے کہا ہے کہ ارض بغداد سے چمکا ایک ایسا آفتاب، سارا عالم جگمگا اٹھا نہیں جس کا جواب۔ تاریخی طور پر جب الحاد و بے دینی کی محب فضا، کفر و شرک کی گنگور گھٹا اور پورا عالم اسلام جس وقت تاریکیوں میں ڈوب رہا تھا، تو ایسے وقت میں اللہ تعالی نے ایک عظیم شخصیت کو، غیر معمولی شخصیت کو غیر معمولی حالات میں اس خاکدان گیتی پر بھیجا۔ معمولی طور پر تو سبھی دنیا میں آتے ہیں چلے جاتے ہیں، غیر معمولی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واقعی عمر جب 60 سال سے تجاوز کر گئی، تو ایسی صورت میں جبکہ سائنس کی دنیا یہ کہتی ہے، میڈیکل سائنس والے یہ کہتے ہیں کہ 60 سال کے بعد عورتیں بے اولاد کم ہوتی ہیں، اگر ہوتی بھی ہیں تو بڑی مشکل سے ہوتی ہیں، لیکن ان غیر معمولی حالات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس خاکدان گیتی پر بھیجا۔ آپ شکم مادر، عام حالات میں عورتیں 9 مہینے کے بعد بچوں کی ولادت ہوتی ہے اور شکم مادر میں رہتے ہیں، لیکن سرکار غوث پاک 17 مہینے اپنے ماں کے شکم میں رہے، اور بروز جمعہ رمضان کی پہلی شب نماز تہجد کے بعد پچھلے پہر آپ کی ولادت ہوئی، جو مقبولیت کا وقت ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے صاحبزادے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے، آپ حسنی سید ہیں، یعنی والد محترم امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک واسطہ ہے، وہ 11 واسطے ہیں بیچ میں، اسی وجہ سے آپ 11ویں والے پیر کے نام سے بھی مشہور ہیں، اور آپ والدہ کی طرف سے 14 واسطوں سے آپ اپنی والدہ کے واسطے آپ کے ہیں۔ اس طرح حسنی حسینی دونوں اعتبار سے آپ سید ہیں۔ سادات کرام کو، یعنی
حضرت امام حسن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی وساطت سے جو حضرت فاطمۃ الزہرا اور اللہ رسول جناب محمد اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک جن کا خونی رشتہ پہنچتا ہے، ان کو ہمارے علماء نے، مشائخ نے اور جو سوانح نگار ہیں ان لوگوں نے ان کو سادات اور اشراف کے لقب سے یاد کیا ہے، اور باقی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولادیں ہیں ان کو علوی کہا جاتا ہے۔ تو حضرت سیدنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ان کے نسل پاک سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی ہیں۔ ان کے بارے میں اعلی حضرت امام عشق و محبت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے پورا قصیدہ لکھا ہے، جس کا ایک شعر ہے: تیری نسل پاک نور کا، تو ہے نے نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حضرات، غوث اعظم تعالی عنہ یہ اتنے بڑے صوفی تھے اور اتنے بڑے شیخ طریقت تھے کہ آپ کے زمانے میں جتنے سلاسل تھے، تقریباً 12-13 سلاسل، بڑے بڑے جو سلاسل تھے، وہ سرکار غلط پر آ کر وہ ایک شخصیت میں تحلیل ہو گئے، اور اب ان سلاسل کا نام نہیں لیا جاتا، بلکہ جب یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ہم قادری سلسلے کے ہیں تو تمام سلاسل اس میں آ جاتے ہیں۔ تو اس لیے جہاں لاکھوں کی تعداد میں لوگ ماننے والے ہوں تو ایک طریقت کا ایک سلسلہ بنتا ہے۔ تو پوری دنیا میں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قادری سلسلہ مشہور ہے، اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ کا نام دافع بلا بھی ہے، دافع وبا بھی ہے۔ تو میں اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ میں موقع بموقع کچھ نہ کچھ آپ کو معلومات دیتا رہوں گا، اور اب میں گزارش کر رہا ہوں شاعر اسلام شاہکار ترنم حضرت ظفر عقیل صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں منظوم خراج عقیدت پیش کریں۔ حضرت ظفر عقیل، ہزاری باغ، انڈیا۔ آپ کا مائک میرا خیال ہے کہ آف ہے ظفر عقیل سے، پہچان ہو گیا۔ آ رہے مائک آپ کا بند ہے جی، آواز آئی، تھوڑا سا کٹ رہا تھا۔ السلام علیکم۔ بارگاہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ سرکار سیدنا غوث الاعظم کے نام سے یہ منسوب غوث الاعظم جشن غوث الاعظم کا یہ دوسرا پروگرام آل انڈیا تبلیغ سیرت کے بینر تلے منعقد ہے، اور جس میں حضور مفسر قرآن حضور سید ابو الحسن میاں صاحب قبلہ تشریف فرما ہیں، حضرت علامہ غلام عبد القادر حبیبی صاحب قبلہ، ان لوگوں کے حوالے سے نعت پاک کے چند بند میں کر رہا ہوں، درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیا جائے۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وسلام وعلى آله الكرام وبارك وسلم صلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ کہ وہ ہے سرکار کا در، میرے سرکار کا در، وہ ہے سرکار کا در، میرے سرکار کا در، وہ ہے سرکار کا در، میرے سرکار کا در، کہ اپنی پیشانی کو
اپنی پیشانی کو ملتے ہیں جہاں جن و بشر، وہ ہے سبحان اللہ سرکار قدر میرے سرکار قدر، وہ ہے سرکار قدر میرے سرکار قدر، سرور عالم کا در دیکھوں، خلد بدام منظر دیکھوں، سرور عالم کا در دیکھوں، خلد بدام منظر دیکھوں، سبحان اللہ کہ جنت میں اپنا جنت میں اپنا گھر دیکھوں، خلد بدام منظر دیکھوں، کہ گنبد خضرا کا جلوہ ہے ابھی پیش نظر، وہ ہے سرکار قدر میرے سرکار قدر، وہ ہے سرکار قدر میرے سرکار قدر، وہ ہے سرکار قدر میرے سرکار قدر، وہ ہے سرکار قدر۔ اور یہ بند حضور سید ابو الحسن میاں صاحب قبلہ کے حوالے سے میں نظر کر رہا ہوں، سماعت فرمائے کہ غوث و خواجہ کی یہ جماعت، غوث و خواجہ کی یہ جماعت، ابدال و اسلاف امت، غوث و خواجہ کی یہ جماعت، ابدال و اسلاف امت، کہ حضرت ہوں یا حضرت ہوں یا اعلیٰ حضرت، غوث و خواجہ کی یہ جماعت، سیدہ فاطمہ زہرا کے نوکر چاکر، وہ ہے سرکار قدر میرے سرکار قدر، وہ ہے سرکار قدر میرے سرکار قدر، کہ اپنی پیشانی کو ملتے ہیں جہاں جن و بشر، وہ ہے سرکار قدر میرے سرکار قدر، وہ ہے سرکار قدر میرے سرکار قدر، لطف کرم وہ فرماتے ہیں، قاسم نعمت کہلاتے ہیں، لطف کرم وہ فرماتے ہیں، قاسم نعمت کہلاتے ہیں، کہ خود سوکھی روٹی خود سوکھی روٹی کھاتے ہیں، قاسم نعمت کہلاتے ہیں، ہم غلاموں کو کھلاتے ہیں مگر لقمہ تر، وہ ہے سرکار قدر میرے سرکار قدر، وہ ہے سرکار قدر میرے سرکار قدر، اپنی پیشانی کو ملتے ہیں جہاں جن بشر، وہ ہے سرکار قدر میرے سرکار قدر۔ مقطع میں نظر کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں کہ پیرس میں نہ لندن میں ہے، گل میں ہے نہ گلشن میں ہے، پیرس میں نہ لندن میں ہے، گل میں ہے نہ گلشن میں ہے، کہ گھر میں ہی ہے گلشن میں ہے،
वाह वाह گھر میں ہی ہے آنگن میں ہے वाह پیرس میں ہے پیرس میں نہ لندن میں ہے کہ ماں کے پیروں کے تلے ڈھونڈیے جنت ہے ظفر وہ ہے سرکار قدر میرے سرکار قدر وہ ہے سرکار قدر میرے سرکار سبحان اللہ قدر کہ اپنی پیشانی کو ملتے ہیں جہاں جن بشر وہ ہے سرکار قدر میرے سرکار قدر سیدہ فاطمہ زہرا کے ہے نوکر چاکر وہ ہے سرکار قدر میرے سبحان اللہ سبحان سرکار قدر سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. یہ تھے شاہکار ترنم شاعر اسلام طویل صاحب، جن کو ہمارے سامعین و ناظرین ہمیشہ سنتے رہتے ہیں، جو آل انڈیا تبلیغ سیرت. اور اب صدر اجلاس حضرت فخر الدین علوی صاحب امریکہ سے جڑ چکے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. مرحبا ڈاکٹر صاحب قبلہ. ڈاکٹر صاحب آواز آ رہی ہے میری؟ ماشاء اللہ بہت شاندار آواز آ رہی ہے. اور تو حضرات و سامعین و ناظرین، ہمارے بہت ہی قابل احترام جنہوں نے ہندوستان سے لے کر امریکہ تک اپنے علمی شناخت کو جنہوں نے بنایا ہے، یعنی فخر الدین علوی صاحب، یہ جڑ چکے ہیں اور ہم ان کا آل انڈیا تبلیغ سیرت کے پلیٹ فارم سے استقبال کرتے ہیں. اور میں نے جیسا کیا تھا کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی میں تشریف لائے، جو دور تاریخی کا دور تھا، آپ کی ولادت کے تعلق سے تاریخی طور پر 3 ملتی ہیں. ایک روایت ہے 470 ہجری، ایک ہے 401 ہجری، ایک ہے 491 ہجری. 471 اور 491 ہجری محققین اور ہمارے نزدیک وہ درست نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 برس کی عمر میں ذوالحجہ کے مہینے میں آپ بغداد شریف تشریف لے گئے تھے. تو ختم ہونے میں چند دن باقی تھا، لیکن آپ 488 ہجری میں تقریباً آپ وہاں پہنچ گئے تھے. تو اس وجہ سے کچھ مغالطہ ہو گیا محققین کا، اور انہوں نے اس کو 71 ہجری سے تعبیر کیا. اور 491 ہجری اس لیے بھی درست نہیں ہے کہ آپ کے جو شاہزادے ہیں حضرت سید عبد الوہاب جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سید رضا رضی اللہ اور دیگر جو آپ کے جو شاہزادے ہیں، ان کی جو تاریخ ولادت ہے وہ سن 541 ہجری کے پہلے کی ہے. یعنی اگر 91 کو اگر ہم 91 میں 541 ہجری 541 ہجری بنتا ہے. مورخین کا اتفاق ہے کہ آپ نے پہلی شادی جو فرمائی 50 سال، تو اس وجہ سے جو تاریخ ولادت عبد الوہاب جیلانی قدس سرہ کا جو آتا ہے وہ ہے 522 ہجری. اسی طریقے سے حضرت عبد الرزاق علیہ السلام کی تاریخ ولادت 528 ہجری، اور حضرت سید ابو بکر عبدالعزیز کی ولادت 532 ہجری، سید موسیٰ کی ولادت 539 ہجری. اس طریقے سے جو تاریخ ولادت ہے، تاریخ وفات بعد آپ نے شادی فرمائی تو 71 ہجری اور 91 ہجری تو مسترد ہو جاتی ہے. اور 71 ہجری کے تعلق سے جیسا کہ میں نے عرض کیا، کچھ لوگوں نے
اس کے تعلق سے لکھا بھی ہے کہ سنینش کامل و عاشق تولد و فاتش داز معشوق الہی، یعنی عاشق سے، جیسا کہ پہلے والے پارٹ میں حضرت ہمارے مفسر قرآن نے فرمایا تھا کہ عشق سے آپ کی تاریخ ولادت کا پتہ چلتا ہے، جو 470 ہجری ہوتا ہے۔ اسی میں لفظ الف بڑھا کے سن 471 ہجری کر دیا گیا، اور اس کی جو مادہ تاریخ نکالی گئی کہ سنینش کامل و عاشق تولد وفات اشداز معشوق الہی۔ اس بات پہ اجماع ہے کہ آپ کی عمر 91 برس کی تھی، اور معشوق الہی سے 562 ہجری کا عدد نکلتا ہے۔ غوث اعظم کے پوتے شیخ ابو نصر صالح کے حوالے سے 470 ہجری کو ترجیح حاصل ہے۔ میں نے جو تحقیق کی تھی، حضور اشرف العلماء حضرت سید حامد اشرف علیہ رحمۃ و رضوان، جو عروس البلاد ممبئی کے ایک بڑے شیخ طریقت تھے، اور انہوں نے علم کے میدان میں بہت بڑا کام کیا۔ آزادی ہند کے بعد اہل سنت والجماعت کا پہلا ادارہ سنی محمدیہ کے نام سے آپ نے قائم فرمایا تھا۔ تو ان کے اوپر میں نے جو ریسرچ کی، تو اس میں نے اس کے اوپر بھی زور دیا تھا کہ ہجری کی تاریخ ولادت کے حساب سے اس کو ترجیح حاصل ہے۔ اس کے لیے تاریخی شعر اس طرح ہے کہ نباز اللہ سلطان الرجالی جا فی عشق توفا فی کمالی۔ لفظ عشق جو حضرت نے فرمایا تھا اس سے 470 ہجری کا عدد نکلتا ہے، اور کمال جو ہے اس سے 91 ہجری کا عدد نکلتا ہے، جو اس بات کی علامت ہے کہ 470 ہجری میں ولادت ہوئی، 561 ہجری میں آپ نے وصال فرمایا، تو 91 سال آپ اس دنیا میں باقاعدہ حیات رہے۔ اور باز اللہ یہ باز اشب بھی بولا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ نے 50 سال کے بعد آپ نے شادی کی، جس سے 27 صاحبزادے اور 22 صاحبزادیوں کی پیدائش ہوئی۔ 10 صاحبزادوں سے آپ کی نسل قادری چلی، ان میں بڑے صاحبزادے سید عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ہندوستان، پاکستان، ایشیا میں جو نسل چلی وہ حضرت سید عبدالرزاق علیہ رحمۃ و رضوان سے آپ کی نسل مبارک چلی۔ اور یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا، عوارف المعارف کے علاوہ قلائد الجواہر، بہجت الاسرار شریف وغیرہ میں بھی یہ چیزیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ روایت یہ ملتی ہے۔ تو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وطن ایران کا صوبہ گیلان کا علاقہ ہے۔ عربی میں گاف استعمال نہیں ہوتا، اس لیے جیل اور جیلان اس کو بولا جاتا ہے۔ اور خود سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قصیدہ غوثیہ میں ارشاد فرمایا ہے، انا الجیلی محی الدین اسمی وعلامی علی راس الجبالی انا قادری الوقت عبد لقادر وکنی بمحی الدین والاصل کیلانی۔ تو کاف اور جیم کا استعمال ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جیل اور جیلان میں پیدا ہوئے۔ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمٰن نے اخبار الاخیار میں اسی لیے لکھا ہے کہ جیل اور جیلان کو فارسی میں گیل اور گیلان بھی کہتے ہیں۔ یہ آپ کی جائے پیدائش ہے جس کی طرف آپ کی نسبت ہے۔ الغرض سرکار قادریت سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 470 ہجری میں پیدائش ہوئی۔ بسم اللہ خوانی میں آپ نے استاد کے سامنے 18 پارے سنائے۔ ابتدائی تعلیم 18 سال کی عمر تک آپ نے مقامی طور پر 9 ہجری میں بغداد کا سفر کیا، 33 برس درس و تدریس ریاضت و مجاہدہ میں گزارے، اور 40 سال خلق خدا کی تعلیم و تربیت، رشد و ہدایت، افتاح و قضاء اور وعظ و نصیحت میں آپ نے صرف کیا۔ 991 سال باحیات رہے، 5 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ تو حضرات، یہ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مختصر سوانح ہے۔ اور اب میں گزارش کرنے جا رہا ہوں شخصیت جو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہیں، ان کی نسل سے ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ اپنے مورث اعلیٰ جد امجد کا ذکر اگر کوئی دوسرا کرتا ہے تو اس میں وہ چاشنی اور وہ لذت شاید کم ملے، لیکن جب آپ اولاد سے اعلیٰ کا ذکر سنیں گے تو ماشاءاللہ ہمارے دل کی کیفیات میں بھی تبدیلی پیدا ہوگی اور عشق و محبت میں اضافہ ہوگا۔ اور حضرت سید
مفسر قرآن سید ابوالحسن مدظ اللہ العلی، ان کا شمار تو ان خطیبوں میں ہوتا ہے جو قرآن اور حدیث کو استدلال اور حوالے کے طور پر پیش کرتے ہیں. ان کی گفتگو منصوص ہوتی ہے قرآن و حدیث کے حوالے سے. تو اب گا کہ اپنے جد امجد کا ذکر آپ اپنے انداز میں آپ فرمائیں، اور میں اس کے لیے دعوت دے رہا ہوں ہمارے آپ کے مقرر خصوصی مفسر قرآن حضرت علامہ سید ابو الحسن اشرفی غوثی اظہری مدظ اللہ العلی وحد، خانقاہ غوثیہ چشتیہ دھاوا شریف، مقیم حال بلیک برن انگلینڈ کو، کیا آپ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جس گوشے پہ بھی آپ چاہیں روشنی ڈالیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ اب آپ کے سامنے حضرت سید ابو الحسن غوثی اشرفی مدظ اللہ العلی. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. غوث الاعظم الجیلانی بغدادی رضی اللہ تعالی. حضرات سامعین اور سامعات، آل انڈیا تبلیغ سیرت کے ذریعے سننے والے اور یو سی ٹی وی چینل کے ذریعے سننے والے، اور بالخصوص آج جو یہ جشن غوث اعظم کے حوالے سے آج کا جو یہ پینل ہے، اور آل انڈیا تبلیغ سیرت کے بینر تلے آج کی جو یہ محفل آن لائن سجی ہے، اس کی صدارت حضرت علامہ و مولانا سید علوی صاحب وہ فرما رہے ہیں. اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ڈاکٹر عبدالقادر حبیبی صاحب کو، انتہائی محنت اور کاوش کے ساتھ یہ پیغام اسلام کو پھیلا رہے ہیں، اسپریڈ کر رہے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ ہر دل عزیز جناب ظفر عقیل صاحب، جو اس وقت ایک بڑی تعداد ہے جن کے یہ پسندیدہ ثناخواں ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو، ہم کو اور پینل پر موجود سب کو اور سننے والوں کو عافیت عطا فرمائے. آمین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی کوئی غم ہے. اولیاء اللہ has got no grief, no fear in this world and hereafter. اللہ کے ولی کی شان ہے. اور قرآن نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. بے شک کہ اللہ تمہارا ولی ہے. سبحان اللہ. اللہ کیسا ولی ہے؟ قرآن نے فرمایا، فاللہ هو الولی وہو یحیی الموتى. اللہ ایسا ولی ہے جو مردے کو زندہ کرتا ہے اور ہر ممکن شے پر قادر ہے. رسول بھی تمہارے ولی ہیں.
रसूल कैसे वली हैं, अन्नबिय्यु औला बिलमुमिनीना मिन अनफुसिहिम, नबी वो हैं जो तुम्हारी रगे जान से ज्यादा करीब हैं। और उम्मत के जो औलिया हैं उनकी शान जो बयान की गई कि अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, खबरदार बेशक अल्लाह के वलियों को ना कोई डर है और ना ही कोई गम है। वली बनता कैसे है, कुरान ने चंद लफ्जों में समझा दिया। इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिया हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, जब अल्लाह की तरफ से हिदायत आए और जो उस हिदायत की पैरवी करे तो फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, तो उनकी शान वही है जो अल्लाह वालों की शान है कि ना उन्हें कोई खौफ होता है और ना ही कोई उन्हें डर होता है। और यही शान अल्लाह वालों की है। सुगरा कुबरा हद औसत ये अवाम तो नहीं समझ पाएगी, लेकिन अगर नतीजा निकाला जाए तो उसका माना यही है कि जो हिदायत की पैरवी करे, जो तो अल्लाह तबारक व तआला उस पर अपना खुसूसी फजल फरमाता। जो हिदायत आती है उसकी इत्तिबा जो लोग करते हैं तो वो अल्लाह के वली शुमार किए जाते हैं और ना ही उन्हें कोई खौफ होता है और ना ही उन्हें कोई डर होता है। देखिए, हर वली किसी बेशक नबी के कदम के नीचे है, और जिसकी मिसाल बद्र के मौके पर उलमा जानते हैं और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी वाकिफ हैं कि असीरान बद्र के साथ क्या मामला किया जाए। उस वक्त हजरत सिद्दीक अकबर ने भी मशवरा दिया, फारूक आजम ने भी मशवरा दिया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अबू बकर इब्राहिम के मिस्ल हैं और उमर नूह के मिस्ल हैं। सुभान अल्लाह। हुजूर ने फरमाया देखिए ये बद्र में विलायत तकसीम हो रही है कि हजरत सिद्दीक अकबर हजरत इब्राहिम के कदम के नीचे हैं और हजरत उमर हजरत नूह के कदम के नीचे हैं। तो विलायत की जो तकसीम होती है वो मदीने वाले आका की बारगाह से होती है और इसके बहुत सारी किस्में हैं। विलायत ईसवी है, जैसे तारिक दुनिया होना, जैसे हजरत मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सरनानी, हजरत इब्राहिम अदहम, ये विलायत ईसवी पर फायज थे। इसी तरह विलायत मूसवी होती है। विलायत मूसवी हजरत मूसा के कदम के नीचे रहने वाले औलिया अल्लाह वो मजजूब होते हैं। फखर्रा मूसा साइका, जब हजरत मूसा ने तजल्ली देखी, he went unconscious, या यूं कह लीजिए कि वो मदहोश हो गए। तो ये विलायत मूसवी पर चलने वाले ये मजजूब व कलंदर होते हैं। इसी तरह से विलायत इब्राहिमी, इसी तरह विलायत नूही, इसी तरह विलायत सुलेमानी होती है। यानी तख्त व ताज पर भी बैठने वाले बहुत सारे सलातीन इस्लाम हैं जो अल्लाह के वली गुजरे, जिसमें सरे फहरिस्त अगर मौजूदा दौर में देखा जाए जो बहुत करीब है हमारे जमाने से, हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह और दिगर सलातीन इस्लाम गुजरे जो तख्त व ताज पर भी रहे और वली भी रहे। ये विलायत सुलेमानी यानी हजरत सुलेमान के कदम के नीचे रहे। तो इसी तरह हर वली किसी न किसी नबी के कदम के नीचे है। हजरत गौसे आजम फरमाते हैं अला कदम नबी बदरिल कमाली व कुल्लो वली लहू कदम अन्नी अला कदम नबी बदरिल कमाली। हर वली किसी न किसी वली के कदम के नीचे है और मैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम के नीचे हूँ। बेशक। और देखिए उसका असर ये हुआ कि आपने ऐलान फरमाया कि चूंकि मैं रसूल अकरम के कदम के नीचे हूँ तो इस बुनियाद पर कदम ही हाथ ही अला रकबत कुल्ले वली किल्ला,
میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے. اب آپ دیکھیں تو حضرت سیدنا غوث اعظم نے یہ بتا دیا کہ ولایت تقسیم ہو رہی ہے اور خود ان کا اپنا مقام و مرتبہ اللہ کے ولیوں کے درمیان کیا ہے. اب آپ دیکھیے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا معیار و مقام یہ تھا، اللہ کی عطا سے یہ تھا کہ غوث اعظم کے گھر میں چور آیا، غوث اعظم کے گھر میں چور آیا کچھ لینے کے لیے، چوری کرنے کے لیے. اور یہ واقعہ بار بار سنا جاتا ہے، ہمیں سال بھر سنایا جاتا ہے. غوث اعظم نے اسے کیا قطب بنا کر چھوڑ دیا، اسے ولایت عطا فرما دی. کس کو ولایت عطا فرمائی؟ چور کو ولایت عطا فرمائی. دیکھیے بہت سارے لوگ ولی ہونے کے لیے ریاضت و مجاہدہ کرتے ہیں، وہ متمنی اس بات کے ہوتے ہیں کہ اللہ کی جانب سے ان کے لیے قبولیت کا لفظ آ جائے، قبولیت کی بات آ جائے، قبولیت کا کوئی اشارہ مل جائے. اسی بنیاد پر وہ سال ہا سال برس تک مجاہدہ کرتے ہیں، ریاضت و مجاہدہ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں اور عبادتوں میں لگے رہتے ہیں، تہجد گزاری کرتے ہیں. لیکن اب آپ دیکھیے کہ غوث اعظم کے گھر میں چور آتا ہے ان کا مال لینے کے لیے، غوث اعظم نے اسے قطب بنا دیا. یہ کیوں ایسا کیا؟ اس لیے کہ غوث اعظم یہ فرما رہے ہیں، بات یہ ہے کہ عبد القادر کے گھر میں وہ کچھ لینے آیا تھا، جو لینے آیا تھا وہ تو ہمارے پاس وہ نہیں تھا، دنیاوی مال تو نہیں تھا، لیکن ولایت بھری ہوئی تھی. تو میں نے سوچا اسے خالی ہاتھ نہ لوٹایا جائے، اس لیے کہ اگر عبد القادر کے گھر میں آ کر کے کوئی خالی ہاتھ چلا گیا کے دروازے کی بدنامی ہوگی. اسی لیے دروازے کا نام اسی طرح رہے کہ اسی کا دروازہ ہے، ہر آنے والے کو دیا جاتا ہے. جو آیا چور تھا، جب واپس گیا تو قطب بنا کر کے لوٹایا، اسے ولایت. ذرا غور کیجیے، یہ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے. امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غوث اعظم یاد رکھیے گا، یہ ہر غوث اعظم یہ جو لقب ہوتا ہے یہ اسی کا ہوتا ہے جو ہر ولی پر حکمرانی کرتا ہے، سارے ولیوں کا جو حکمرانی. تو آپ نے فرمایا کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یاد رکھیے گا پہلے غوث اعظم حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد ان کے بعد دوسرے غوث اعظم حضرت سیدنا امام حسن ہوئے. ان کے بعد تیسرے غوث اعظم حضرت سیدنا امام حسین ہوئے. ان کے بعد غوث اعظم حضرت سیدنا امام زین العابدین ہوئے. ان کے بعد غوث اعظم حضرت سیدنا موسیٰ کا حضرت سیدنا غوث اعظم حضرت امام باقر ہوئے. ان کے بعد غوث اعظم حضرت سیدنا امام جعفر صادق ہوئے. ان کے بعد غوث اعظم حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم ہوئے. ان کے بعد غوث اعظم حضرت سیدنا امام علی موسیٰ رضا ہوئے. ان کے بعد غوث اعظم حضرت سیدنا امام علی نقی ہوئے، امام تقی ہوئے. ان کے بعد امام حسن عسکری ہوئے. تو اس کے بعد حضرت امام حسن عسکری جب ہوئے تو آپ نے حضرت سیدنا معروف کرخی کو بلا کر کے یہ کہا، اے معروف، یہ لو میری میرے خاندان کے تبرکات ہیں اور اسے امانتاً تم اپنے پاس رکھو. آج سے 200 سال کے بعد میرے خاندان کا ایک فرزند پیدا ہوگا اور اس کا نام عبد القادر ہوگا. یہ تمام تر امانتیں تبرکات اس کو پہنچا دینا. اب اس کے بعد حضرت معروف کرخی نے اپنے کسی کو دیا، پھر انہوں نے اپنے بعد کسی کو دیا. 200 سال کے بعد حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ تمام تر تبرکات دیے گئے. امام حسن عسکری نے فرمایا کہ میرے بعد عبد القادر جب غوث اعظم ہوگا، یہ اس وقت تک غوث اعظم رہے گا، ولیوں پر اس کی حکمرانی رہے گی، اس وقت تک رہے گی. یعنی سب سے بڑا امت میں مددگار نبی کے بعد یاد رکھیے گا امتیوں میں، امتی ہو کر ولیوں میں جو سب سے بڑا مددگار غوث اعظم، یہی حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے تعلق سے فرمایا کہ میرے بعد غوث اعظم عبد القادر ہوگا.
اور عبدل قادر کے بعد جب تک امام مہدی کی ولادت نہیں ہو جاتی اس وقت تک غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی روح غوث اعظم رہے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. غور کیجیے, یہ حضرت سیدنا امام حسن عسکری نے فرمایا اور امام ربانی مجدد الفسانی نے اسے نقل فرمایا. معلوم یہ ہوا کہ حضرت سیدنا غوث پاک کی یہ شان ہے. آپ غوث اعظم, آپ غوثیت کبریٰ پر فائز ہیں, یعنی جب تک امام مہدی کی ولادت نہیں ہوتی اس وقت تک حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم یعنی امت میں سب سے بڑے مددگار ہوں گے, سب سے بڑے ہیلپر ہوں گے. اب یہاں توجہ چاہوں گا کہ اسی بات کو لے کر خود میرے غوث نے ارشاد فرمایا وَوَلَّانِي عَلَى الْأَخْطَابِ جَمْعًا وَحُكْمِي نَافِذٌ فِي كُلِّ حَالٍ, کہ میری حکمرانی ہر ولی پر ہے, اسی لیے میرا جو حکم ہوتا ہے وہ ہر حال کی ہوتا ہے. بے شک یعنی میرا حکم جو ہوتا ہے ہر ایک پر نافذ ہوتا ہے, ہر ولی پر نافذ ہوتا ہے. یہ حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمرانی, یہ حضرت سیدنا غوث اعظم کی طاقت کا یہ عالم ہے. اب ذرا غور تو کیجئے, یہ حضرت غوث اعظم کی شان دیکھیں کہ سیدنا غوث پاک آپ خطاب فرما رہے ہیں, آپ خطاب فرما رہے ہیں اور دوران خطابت, اور جب آپ خطاب فرماتے تھے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک بہت بڑا مجمع ہوتا تھا. بعض روایتوں میں 40,000 تک لوگ ہوتے تھے, بعض روایتوں میں اس سے زیادہ لوگ ہوتے تھے. ایک بہت بڑا جمع غفیر ہوتا تھا, بہت بڑا ازدحام ہوتا تھا, بہت بڑی تعداد ہوتی تھی. وہ جو علم کو سیکھنے کے لیے آتے تھے, ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جلسے کو دو طرح کا طبقہ جلسے کو دیکھتا اور سنتا ہے, ایک دیکھنے والا ایک سننے والا. سننے والوں کی تعداد بہت کم ہوتی ہے, دیکھنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے. مگر حضرت غوث اعظم کی بارگاہ میں جتنے لوگ آتے تھے وہ سب سننے والے اور سیکھنے والے آتے تھے. تو جو غوث اعظم کا ایک بہت بڑا مجمع ہوتا تھا, تو ایک روز آپ پوری کیفیت میں خطاب فرما رہے تھے, اور اس بات کو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا اخبار الاخیار میں. دوران خطابت ایک چیل جو ہے آواز کر رہی تھی, ایک چیل آواز کر رہی تھی, اور حضرت غوث اعظم نے اشارہ فرمایا, جلال میں اشارہ فرمایا, تو اس چیل کا یعنی ایگل کا بدن کہیں اور گرا, سر کہیں اور گرا. اور اس کے بعد جب آپ کا خطاب ختم ہوا اور لوگ چلے گئے, اس کے بعد آپ نے اس کو پھڑ اٹھایا اور آپ نے اس کی گردن اٹھائی, لگایا, اور اس کے بعد جو ہے حکم دیا, اور نتیجہ وہی نکلا کہ پھر زندہ ہو کر کے وہ چیل اڑ کر کے چلی گئی. اب آپ دیکھیے کہ یہ غوث اعظم کی شان, یہ شان کس بنیاد پر غوث اعظم کو عطا ہوئی؟ آپ کو کون ایسا مرتبہ تھا جس کی بنیاد پر یہ توجہ چاہوں گا میں آپ کی کہ دیکھیے, ایک ہوتا ہے امر جی اور ایک ہوتا ہے خلق. سبحان اللہ, بے شک. ایک ہوتا ہے امر اور ایک ہوتا ہے خلق. جی خلق کیا چیز ہے؟ جیسے نا قرآن کی ایک آیت ہے الا لہ الخلق والامر, بھئی اللہ تبارک و تعالی خلق بھی فرماتا ہے اور امر بھی فرماتا ہے. خلق کیا ہے؟ خلق قرآن نے یوں سمجھایا, بے شک, لقد خلقنا الانسان فی صلالۃ من طین, کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے مٹی سے بنایا. اللہ تبارک و تعالی نے جی ثم جعلناہ, دیکھیے قرآن میں ارشاد ہو رہا ہے ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین ثم خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ وخلقنا ثم خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين. اس کو کہتے ہیں خلق, کہ اللہ تبارک و تعالی نے پہلے نطفہ یعنی انسان کو پہلے ڈراپر پاؤڈر بنایا, اس کے بعد نطفے کے بعد گوشت کا لوتھڑا بنایا, پھر اس کے بعد جمع ہوا خون, جمے ہوئے خون کو لوتھڑا, اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اسی سے ہڈی بنائی, اور اس کے بعد اللہ تعالی نے فکسونا العظام لحما, اور اس کے بعد اس پر کھال چڑھائی اور وہ ایک الگ مخلوق ہو گئی. فتبارک اللہ احسن الخالقین, اللہ برکت والا ہے, کیا ہی خوبصورت مخلوق فرماتا ہے. تو تدریجاً درجہ بدرجہ خلق فرما رہا ہے. پہلے نطفہ,
پھر اس کے بعد جو ہے تھوڑی وہ بلڈ کلاٹ ہوا یعنی کہ لوتھڑا، پھر اس کے بعد گوشت، پھر اس کے بعد ہڈی، پھر اس کے بعد اس پر کھال. اب آپ ذرا غور کریں، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں روح ڈالنا. روح تو امر ہے، ایک حکم کیا اور روح آ گئی. لیکن ذرا غور کیجئے، لیکن خلق کا معاملہ جو ہے، کریشن کا معاملہ جو ہے وہ تدریجن ہے، درجہ بدرجہ. یہ تو خلق ہے، لیکن جو امر کی بات ہوتی ہے وہاں پر درجہ بدرجہ نہیں ہے، وہاں پر سیدھے حکم ہوتا ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ جب امر کی بات ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کن ہو جا فیکون، پس وہ ہو جاتا ہے. وہ حکم دیتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے. امر جہاں پر ہوگا وہاں پر درجہ بدرجہ نہیں بلکہ یک بارگی. ادھر حکم ہوا ادھر معاملہ سامنے آ گیا، ادھر حکم صادر ہوا اس کا اثر سامنے ظاہر ہوا. اب آپ دیکھیے، اور یہ کون ہوتے ہیں؟ یہ وہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا اختیار دیتا ہے، اسی کو کہا جاتا ہے کن کا مظہر، ریپریزنٹیٹیو آف کن، کن کا نمائندہ. بے شک جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو یہ کن ہے اس کے نمائندے، اس کی نمائندگی کرنے والے، اللہ کی شان کو ظاہر کرنے والے، اللہ کا کن سمجھانے والے کہ اللہ کا کن کیسے سمجھ میں آئے. تو ایسے ہی شخص کا نام جو کن کے مظہر تھے ان کا نام تھا حضرت سیدنا غوث اعظم. غوث اعظم چونکہ اس کے مظہر تھے، آپ نے اشارہ کیا، آپ نے اشارہ کیا، چیل کی گردن ادھر، دھڑ ادھر، پھر حکم دیا، روح آئی اور وہ چیل اڑ گئی. ذرا غور کیجئے، یہ کن کے مظہر، ایک اشارے میں جان گئی اور ایک حکم پر جان آ گئی. ذرا غور کرے، حکم دیا جان گئی، حکم دیا جان آ گئی، اور یہ بھی بتا دیا دیکھیے یہ ولی کے قدم کے نیچے، کس نبی کے قدم کے نیچے؟ وَكُلُّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَأَنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِي بَدْرِ الْكَمَالِ. ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم کے نیچے، اور میں رسول اللہ کے قدم کے نیچے. تو دیکھیں چین پر انہوں نے اشارہ کیا، یہ ظاہر کر رہے ہیں کسی اور نے بھی جس کے قدم کے نیچے اس نے بھی کبھی اشارہ کیا تھا. رسول اللہ نے اشارہ کیا تو چاند کے ٹکڑے ہو گئے، اور اس معجزے کو سمجھنا ہے تو غوث اعظم کے اس اشارے کو سمجھیے. تو کیجئے، ادھر اشارہ کیا چیل کی گردن الگ، ادھر مصطفیٰ اشارہ کر رہے ہیں چاند کے ٹکڑے ہوئے، اشارہ ہوا وہ ٹکڑے ہوا، پھر اشارہ ہوا جڑ گیا. اسی طرح اشارہ ہوا ادھر جو دیکھیے کرامت، یہ مصطفیٰ کے معجزے کا اظہار، اس کی نمائندگی کیسے ہو رہی ہے. ادھر اشارہ ہوا، ادھر دھڑ گردن الگ، پھر اشارہ ہوا وہ واپس. یہ کن کے مظہر یعنی کہ غوث اعظم کسی پر توجہ کر دے تو جس وقت توجہ کرے اسی وقت اس کا اثر ظاہر ہو جاتا ہے. اور خود فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جس ولی کو جو اختیار دے دیتا ہے اس کے مرنے کے بعد نہیں چھینتا، یعنی وہ قبر میں بھی اسی طرح قائم رہتا ہے. معلوم یہ ہوا کہ غوث اعظم جس طرح اپنے حیات ظاہری میں غوث اعظم، اسی طرح آج بھی غوث اعظم، اور جس کا اعلان حضرت سیدنا امام حسن عسکری نے فرما دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں یہاں پر اور توجہ چاہوں، یہ وہ لوگ تھے اور ان کا معاملہ، ان کا معیار کیا تھا؟ دیکھیے ان کا معیار یہ تھا کہ سورہ مریم میں ایک آیت کریمہ ہے، سورہ مریم میں ایک آیت کریمہ ہے کہ حضرت زکریا نے کہا کہ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب. آپ نے فرمایا حضرت زکریا نے کہ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ، کہ میں اپنے رشتہ داروں سے یہ ڈر رہا ہوں، اس بات سے خوفزدہ ہوں. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، کہ میرے بعد ایسا نہ ہو کہ یہ جو میرا تبلیغ کا کام ہے، جو دین کا کام ہے، جو چیز میں چھوڑ کے جاؤں گا کہیں اسے یہ خراب نہ کر دے. وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، جملہ جو سمجھانا چاہتا ہوں یہ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا. آپ نے فرمایا کہ اے اللہ مجھے یہ ڈر ہے کہ میرے رشتہ دار میرے جانے کے بعد جو کام ہے اسے خراب نہ کر دیں.
इसीलिए जबकि मेरी बीवी तो बांझ है, देखिए वकानत मुराक़ी आक़रन, मेरी बीवी तो बांझ है, बैरन है, बांझ है, फहबली मिल्लतुन का वलिया, पर तू अपने पास से एक वली अता फरमा, एक मददगार अता फरमा, यारे सुनी जो मेरी जो मेरा वारिस हो और आले याकूब का वारिस। सवाल ये उठता है कि हजरत जकरिया ये दुआ करते करते ये भी बता रहे हैं कि मेरी बीवी बांझ है, और जो बांझ औरत होती है याद रखिएगा उसके यहाँ बिला औलाद नहीं हो सकती। दुनिया का हर मेडिकल डॉक्टर आपको यही बताएगा अगर बांझ है, बैरन है, तो औलाद नहीं हो सकती, औलाद कंसीव नहीं कर सकती, ये चाइल्ड कंसीव नहीं कर सकती। दुनिया का हर डॉक्टर बड़े से बड़ा यही कहेगा कि चूंकि बांझ है लिहाजा इसके यहाँ औलाद नहीं हो सकती। और यही बात हजरत जकरिया कह भी रहे हैं कि मेरी बीवी बांझ है, उसके बाद कह रहे हैं मुझे अपने पास से वली अता फरमा, वारिस अता फरमा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो अल्लाह वाले होते हैं, देखिए असबाब ये बता रहा है, असबाब जो जाहिरी असबाब तो यही है कि औलाद नहीं, लेकिन जो अल्लाह वाले होते हैं उनकी शान ये होती है वो असबाब पर नहीं बल्कि मुसब्बिबुल असबाब पर नजर रखते हैं, मुसब्बिबुल असबाब पर नजर रखते हैं। और वो जानते हैं जिसने बांझ रखा है वही अगर चाहे तो इसके बांझ तुमको दूर भी फरमा देगा और औलाद भी अता फरमाएगा। और यही बात याद रखिएगा, वलियों के यही कमाल पैदा होता है कि वो असबाब पर कम नजर रखते हैं और मुसब्बिबुल असबाब पर ज्यादा नजर रखते हैं। चूंकि मुसब्बिबुल असबाब पर नजर रखते हैं, दुनिया कुछ भी बोले, दुनिया जाने, मगर होता वही है जो वली कहता है, जो वली करता है, इसलिए कि नजर उनकी मुसब्बिबुल असबाब पर है। देखिए कुरान में बेशक उनका किरदार होता है, उनका कैरेक्टर होता है। ऐसे तो आमतौर पर आप देखते होंगे कि आपको इश्तिहारी वली की बड़ी तादाद मिलेगी, इश्तिहारी वली जो इश्तिहार के जरिए वली बनते हैं और जिनको जाहिर सी बात है कि एजेंट्स के जरिए वली बनाया जाता है। हकीकत यह है कि वली की शान होती है, जैसा मैंने बताया कुरान ने कहा इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिअ हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि वो जो हिदायत की पैरवी करने वाले उनकी शान ये होती है कि वो इबादुर रहमान लजीन सूरह फुरकान में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है कि वो इबादुर रहमान लजीन यमशूना अलल अर्दि हौना व इज़ा खातबहुम जाहिलून क़ालू सलामा वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अस्रिफ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा काना गरामा इन्नहा साअत मुस्तक़र्रन व मक़ामा वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युस्रिफू व लम यक़तुरू व काना बैना ज़ालिका क़वामा। ये उनकी शान है कि वो रहमान के बंदे, देखिए कुरान कह रहा है ये रहमान के बंदे, व इबादुर रहमान लज़ीन, यानी कि वो रहमान के बंदे जो जमीन पर चलते हैं तो आहिस्ता चलते हैं, और जब जाहिल उनसे मुखातब हो वो कहते हैं सलाम सलाम। और उनकी हालत ये होती है कि वो उनकी रात जो होती है सजदे में गुजरती है, क़याम में गुजरती है, और वो कहते हैं ऐ अल्लाह अज़ाबे जहन्नम को हमसे फेर दे, जहन्नम बुरा ठिकाना है। और वो लोग होते हैं जो खर्च करने में एतदाल बरतते हैं, यानी कि न ज्यादा खर्च करते हैं और न ही कंजूसी से काम लेते हैं, हर चीज के अंदर एक मामला मेंटेन होता है, एस्टेब्लिश होता है, यानी हर चीज को बैलेंस के साथ चलते हैं, अब बैलेंस के साथ चलाते हैं, मेंटेन रखते हैं। अब ये शान होती है रहमान के बंदों की। तो मैं समझता हूँ अब इसी तरह कुरान की बहुत सारी आयतें अगर आपके सामने पेश करूँ तो सारी आयतें जैसे والمغرب ولكن الكبرى من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى। ये वो लोग होते हैं जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, अल्लाह के राह में जो कराबतदारों को अपना पसंदीदा माल देते हैं, यतीमों को देते हैं, मिस्कीनों को देते हैं, मुसाफिरों को देते हैं, मुसीबत से पेट निकाल मुसीबत के पेट से दूसरों को निकालने के लिए देते हैं, और वो नमाज अदा करते रहते हैं मुसीबतों के वक्त पे। वल्मुफूना बिअहदिहिम इज़ा आहदू, जब वादा करते हैं तो उसे पूरा करते हैं। वस्साबिरीना फिल बासाए वद्दर्राए वहीनल बास, सब्र करते रहते हैं मुसीबतों में, में, परेशानियों में। ये वली का किरदार होता है, उसी को कुरान ने इबादुर रहमान कहा। मैं वही कहता हूँ, कुरान ने जिसको इबादुर रहमान कहा है
وہی غوث جیلان ہے، جو قرآن کے لفظوں میں عباد الرحمان وہی غوث جیلان ہے۔ تو یہ ہے حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کی شان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے فیضان کو عام فرمایا ہے۔ بس ہم تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ انہی کے فیضان کے سائے میں ہمیں بھی جگہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آمین آمین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ تھے اولیاء تبلیغ سیرت کے ڈاکٹر صاحب معذرت کے ساتھ جن کے گفتگو تو ہو قرآن چکی، کے حوالے سے جی ڈاکٹر جی اور اتنی خوبصورت گفتگو کے بعد اب ارے گفتگو کی وہ تو گنجائش ماشاء نہیں۔ اللہ نہیں نہیں ارے آپ کی صدارت ہے، اب جو بھی ہے بالکل ایسا کیسے ہوگا الوی صاحب آپ؟ ہاں ہاں ہم نے ڈاکٹر صاحب سے عرض کیا تھا ہر کہ پھول صدر کھلنے کی پہ ایسے خوشبو شخصیت ہوتی کا ہے۔ انتخاب کیا جائے۔ نہیں 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 ارے بالکل آپ بولے سب ماشاء اللہ۔ اور جی جی ابھی بھی صاحب بلائیے دعوت ماشاء اللہ ہر پھول کے الگ الگ خوشبو جی ہوتی جی ہے، اور اس سے جو ہے جو مشاعر کرتی ہے تو انہیں میں سے آپ بھی ہیں۔ تو بے شک بے شک حضرت صحیح نے بات۔ ابھی آپ نے سنا قرآن شریف کے حوالے سے، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا، واقعات کی روشنی میں قرآن نے کیا کہا ہے، کیا درس دیا ہے، اور اکثر ممالک میں آپ کا دورہ ہوتا ہے اور جہاں بھی آپ کا خطاب ہوتا ہے تو آپ ماشاء اللہ قرآن شریف کے حوالے آپ پیش قرآنی واقعات ہمارے دل اور دماغ میں راسخ فرما دیتے ہیں۔ جیسے ابھی ایک ہمارے پروگرام پہلے ہم نے کیا تھا علامہ ابوالحقانی علیہ الرحمن کے تعلق سے، جو اپنے خطاب میں حوالوں میں احادیث کا زیادہ استعمال فرماتے تھے، اور پوری تقریر ان کی احادیث کے حوالے سے مزین ہوتی تھی۔ اسی طریقے سے مفسر قرآن یہ قرآن کے حوالوں کے ساتھ ان کی مسمن کیا، اور عالم تکوین اور عالم تدبیر کے اوپر آپ نے جس خوبصورت انداز میں قرآنی حوالوں کے ساتھ روشنی ڈالی کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ غوث اعظم ہے۔ کیوں غوث اعظم ہے؟ آپ نے سماعت فرمایا علم کے انتظام کا ہے، جن شخصیات کے سپرد ہے، اللہ کے جن بندوں کے سپرد ہے، ان کو مجدد اعظم کہتے ہیں۔ تو وہ بھی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی وقت میں اگر مفسر بھی ہیں، محدث بھی ہیں، اسی طریقے سے غوث اعظم بھی ہیں، مجدد اعظم بھی ہیں، تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کا نام دافع بلا ہے، دافع وبا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج پوری دنیا میں جو پریشانیاں ہیں، جو لوگ پریشان ہیں وباؤں کے تعلق سے، کرونا کی وجہ سے، اس طریقے سے پہلے 5 نام ایسے ہیں جن کا ورد کیجئے تو تعاون کم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا نام بھی دافع بلا وبا ہے۔ فرمایا خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ۔ تو آپ 5 نام لیجئے، 5 نام وظیفہ کیجئے تو بلائیں اور وبائیں ختم ہو جاتی ہیں۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی دافع بلا ہے، دافع وبا ہے۔ حضرات آپ سماعت فرما رہے تھے، اعلیٰ حضرت کی اگر زبان میں عرض کرنا چاہوں کہ کہہ رہے قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔ سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا۔ مزرعے چشت و بخارا و عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ بڑا نہیں جھالا تیرا۔ گردن سر بچ گئے، دل لوٹ گئے، کشف ساق آج کہاں، یہ تو قدم تھا تیرا۔ دل ادا کو رضا تیز نمک کی دھن ہے، ایک ذرا اور چھڑکتا رہے خم تیرا۔ اور فرماتے ہیں کیا علامہ قہر ہے، اے غوث وہ تیکھا تیرا۔
मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा, अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते, ये घटाएं उसे मंजूर बढ़ाना तेरा, बरफाना लका जिक्र के साथ तुझ पर बोल बाला है तेरा, जिक्र है ऊंचा तेरा, और बाज अशब से ये आंखें फिरनी, देख उड़ जाएगा ईमान का तोता तेरा। तो सरकार गौसे पाक रजी अल्लाह ताला की अकीदत और मोहब्बत हमारे दिलों में होनी चाहिए, और उनके नाम का वजीफा हमको करना चाहिए। अब मैं मंजूम खराज अकीदत के लिए शायर इस्लाम शाहकार हजरत ज़फ़र अकील साहब को मैं अर्ज करूंगा, वो तशरीफ लाएं और हमारे सामईन और नाज़रीन को अपनी दिलकश और पुरसोज आवाज से वो महसूस फरमाएं। हजरत ज़फ़र अकील, हज़ारीबाग, इंडिया। बरगाह नबूवत में दुरूद पाक का नजराना पेश कर लिया जाए। अल्लाहु रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बड़ी खुशी की बात है कि आज के इस प्रोग्राम में हुजूर मुफस्सिर कुरान के साथ कई मरतबा साबका हुआ। आज पहली मरतबा हजरत अल्लामा सैयद फखरुद्दीन साहब क़िबला आलवी जो अमेरिका से हैं, हजरत के सामने आज मैं चंदबन सरकार गौसे पाक की मुक़द्दस बारगाह में मनक़बत के मैं पेश कर रहा हूँ। समाअत फरमाएं कि मेरे सरकार बड़े पीराप हैं, मेरे सरकार मेरे सरकार बड़े पीराप हैं, सारी दुनिया के दस्तगीराप हैं, मेरे सरकार बड़े पीराप हैं, सारी दुनिया के दस्तगीराप हैं। के ज़हरा के फूल नवासा रसूल, सारे वलियों में बेनज़ीर आप हैं, मेरे सरकार बड़े पीर आप हैं, सारी दुनिया के दस्तगीर आप हैं, मेरे सरकार समाअत फरमाए कि बन के चोर जो भी कोई दर पे गया, बन के चोर जो भी कोई दर पे गया, अब्दाल कुतुब से आपने किया के ज़बान जिसने खोली तो भर दी उसकी झोली, के शहर बगदाद में अमीर आप हैं, मेरे सरकार बड़े पीर आप हैं, सारी दुनिया के दस्तगीर आप हैं, मेरे सरकार बड़े पीर आप हैं, सारी दुनिया के दस्तगीर आप हैं। कि अज़मत बया हो क्या नबी के आल की, सुभान अल्लाह, अज़मत बया हो क्या नबी के आल की, कश्ती तेरा दी डूबी 12 साल की, तो रोके बोली दादी तूने किस्मत जगा दी, जो नूर से पिलाए वो फकीर आप हैं, मेरे सरकार बड़े पीर आप हैं, सारी दुनिया के दस्तगीर आप हैं। के ज़हरा के फूल नवासा रसूल, सारे वलियों में बेनज़ीर आप हैं, मेरे सरकार बड़े पीर आप हैं, सारी दुनिया के
ہے. میں آخری بند محنت کر رہا ہوں کہ میرے غوث آپ نے یہ کیسا کر دیا، میرے غوث آپ نے یہ کیسا کر دیا، ننھی منی بیٹی کو بیٹا کر دیا، میرے غوث آپ نے یہ کیسا کر دیا، ننھی منی بیٹی کو بیٹا کر دیا، کہ نگاہ جو اٹھائے تو حشر دیکھ آئے، وہ نگاہ میں روشن ضمیرات ہے، میرے سرکار میرے سرکار بڑے پیر آپ ہیں، ساری دنیا کے دستگیر آپ ہیں، کہ زہرا کے پھول نوازہ رسول سر ولیوں میں بے نظیر آپ ہیں، میرے سرکار میرے سرکار میرے سرکار بڑے پیر آپ ہیں، ساری دنیا کے دستگیر آپ ہیں، کہ زبان جس نے کھولی تو بھرتی اس کی جھولی، کے شر بغداد میں امیر آپ ہیں، میرے سرکار میرے سرکار میرے سرکار میرے سرکار. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ یہ ہے ہمارے شاعر اسلام شاہکار جشن غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس محفل کی خصوصیت یہ ہے کہ پہلے آپ نے گفتگو جو سماعت فرمائی وہ آل حسن اور چشم و چراغ سعادت حضرت غوث اشرفی مدظ اللہ العالی سے حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد خانوادہ شعیب الاولیاء حضرت سید فخر الدین علوی صاحب سے آپ سماعت کریں گے. تو رضوان نے جو سرکار ہمارے حضرت سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے جو کہ مصطفیٰ کے تنے بے سائے کا سایہ دیکھا، مصطفیٰ کے تنے بے سائے کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جہاں جلوہ زیبا تیرا، تو حسنی حسینی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا، ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت، قادری پائیں تصدق میرے دولہا تیرا. اور پہلی جو گفتگو آپ نے سماعت کی تھی حضرت سید ابو الحسن صاحب قبلہ سے، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نبوی میں علوی فصل بطول گلشن. الحمدللہ نبوی اور علوی وہ تمام چیزیں آج کی اس محفل میں جمع ہو گئی ہیں. فرماتے ہیں نبوی میں علوی فصل بطول گلشن، حسانی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا، نبوی ذل علوی برج بطولی منزل، حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا، جان تو جاتے ہی گزارا تیرا، سہی چور سہی مجرم و ناکارہ سہی، اے وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریمہ تیرا. تو آج الحمدللہ ہم سکتے ہیں کہ دونوں شخصیات یہ جن کو حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے جو ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک جن کا سلسلہ نسب پہنچتا ہے، اور حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو شخصیت ہمارے سامنے موجود ہے یعنی آج کے ہمارے صدر اجلاس حضرت فخر الدین علوی صاحب مدظ اللہ العالی، جن کے علم اور جن کی قابلیت و صلاحیت کا ڈنکا
ہندوستان سے لے کر امریکہ تک بج رہا ہے. میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں. حضور آپ کی محفل ہے اور آپ کے مورث اعلیٰ ہیں، آپ جو چاہیں اس میں اپنے کلمات طیبات سے ہم سامعین و ناظرین کو آپ فیضیاب فرمائیں. اب حضرت فخر الدین علوی صاحب قبلہ اپنی گفتگو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد ما گدائم تو سلطان دو عالم ہستی از تو داریم تمنا شہ آمین. جیلا مدد. امام احمد رضا فاضل بریلوی سبحان اللہ. رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت ہی معنی خیز جملہ ہے. اے رضا چیست جی. غمر جملہ جہاں دشمن تست کردہ ام مامن خود قبلہ تیرا. ساری گفتگو تو آپ حضرات آجا نے کر دی تیرا بے شک. اور اب لے دے کر کے میرے حصے میں کٹ پیس آیا. خوبصورت بیان، دلکش اور دلاویز منقبت، اور ڈاکٹر صاحب قبلہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت باکرامت رکھے. یہ آپ کی کاوش کہ آپ نے کئی بر اعظموں کو جوڑ دیا. اللہ کرے کہ آپ کا ابر رحمت اسی طرح سے ہم پر اور اہل سنت پر عموماً سائبان رہے. ساری گفتگو تو کر دی، اب تھوڑی سی تاریخی بات اگر کر دی جائے تو وہ یہ ہے کہ قبلہ حضور غوث پاک اور آپ کا خانوادہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے تاجور بھی بنایا، تاج بخش بھی بنایا. سبحان اللہ. اور معاملہ یہ رہا کہ میں اکثر سفیان ابن عوینہ کو پڑھا کرتا تھا، آج بھی پڑھا کرتا ہوں. ان کا بڑا مشہور ڈائلاگ تھا، ان ذکر الصالحین تنزل الرحمہ. جہاں بھی صالحین کا ذکر ہو رحمتیں اترتی ہیں. اور میں سوچتا ہوں کہ جہاں صالحین خود موجود ہوں وہاں کیا کچھ نہیں ہوتا ہوگا. سبحان اللہ. قبلہ بغداد کی خوش نصیبی یہ ہے کہ وہی تاریخ ایگزیکٹ. ڈاکٹر صاحب قبلہ آپ تحقیق کے میدان کے شہسوار ہیں. خوش نصیبی بغداد کی کہ علامہ امام غزالی رحمہ اللہ تعالی فلسفہ اور منطق سے دل برداشتہ ہو کر کے بغداد کو چھوڑ رہے ہیں، اور سرکار غوث پاک اسی بغداد میں انٹری فرما رہے ہیں. جی سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے جو ہم مسلمانوں کو ایک فلسفہ دیا، کل اناء یترشح بما فیہ، تو یہ بغداد وہ برتن ہے کہ جس نے ایسے ایسے آفتاب و ماہتاب کو اپنے آغوش میں چھپا رکھا ہے. دبے ہیں سینکڑوں افلاک ان زمینوں میں، کہاں کہاں دلے صدچاک اشک خون روئے. سرکار غوث پاک امام اہل سنت بریلوی، انہوں نے تو حق ادا کر دیا، اور اس کے بعد ان کے حاشیہ نشینوں نے، ان کے جانشینوں نے غوث پاک کو اور غوث پاک کے روحانیت کو روشناس کروایا. قبلہ حضور غوث پاک کے بارے میں جیسے میں نے عرض کیا، تاجور بھی تھے، تاج بخش بھی تھے. میں اگر چھوٹے سے بڑا ہونے کا حوصلہ کروں تو کسی نے بے شک سرکار غریب نواز کی محفل میں سیدنا امام زین العابدین کا ایک شعر پڑھ دیا، اور وہ تھا ان التیاری حسبا یومن الی ارض الحرم بلغ سلامی روضتن فیہ النبی محترم. سرکار غریب نواز پہ وجد طاری ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور خواجہ قطب پر بھی وجد طاری رہا. تو اس وقت ایک حافظ قرآن اور ایک بچہ، ان دونوں بزرگوں کو پوری رات پنکھا جھلتے رہے، اور اس پنکھا جھلنے میں
جی فجر کا وقت جب آیا اور اذان ہوئی، سرکار غریب نواز اور خواجہ قطب اپنے وجد سے عالم شکر میں بیداری میں آئے تو آپ نے، جیسا کہ ابھی حضرت فرما رہے تھے، کبھی کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے. آپ نے حافظ قرآن سے فرمایا کہ قرآن کی برکت تمہارے لیے کافی ہے. جی اور اس بچے سے سرکار غریب نواز فرماتے ہیں کہ بیٹا، اس خدمت کے عوض میں تمہیں ولایت ہند بخش رہا ہوں. مرشد نے عطا فرمایا تھا تو مرید نے بھی عطا فرمانا تھا. خواجہ قطب فرماتے ہیں کہ میرے پیر نے جی تمہیں ولایت ہند بخشی، میں تمہیں ولایت آخرت بخشتا ہوں. بچہ بڑا ہوا اور شمس الدین التمش کے نام سے مشہور ہوا، کہ جس کے بارے میں سبحان اللہ میرے محبوب بابا فرید الدین گنج شکر نے انار اللہ برہانہ کا ٹائٹل دیا. ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو ولایت ہند تو ملی، لیکن ولایت اخروی وہ سمجھ میں نہ آئی. تو خواجہ قطب رحمۃ اللہ علیہ نے اس معمے کو دنیا سے جاتے جاتے حل فرما دیا. اعلان فرمایا کہ میرے جنازے کی نماز وہ پڑھائے کہ جس کی سنت غیر موقوفہ اور تہجد بھی قضا نہ ہوئی ہوں. اور صغیر میں اعلان کر دیا گیا، کوئی نہیں تھا جو ولی کامل کے جنازے کی امامت کرتا. پوری سلطنت میں شمس الدین التمش آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ مرشد یہ وہ راز تھا جو میں تھا میرا تھا. آج کا دور ہوتا تو کوئی بھی آدمی اپنی سفید پوشی کو پرچار کرنے کے لیے آگے بڑھ جاتا، لیکن انہیں معلوم تھا کہ یہ وہ نہیں ہیں. میرے جنازے پہ رونے والوں، فریب میں ہو بغور دیکھو، مرا نہیں ہوں غم نبی میں، لباس ہستی بدل گیا ہے. یہ ریت رہی ہے، یہ رواج رہا ہے. اور پھر فریب میں ہو خانوادے کی بات، صلاح الدین ایوبی کے والد خواجہ نجم الدین یوسف یہ سرکار غوث پاک کی ایک کرامت دیکھ کر کے ایمان لاتے ہیں. بیسیکلی یہ کرد تھے. صلاح الدین ایوبی اس وقت 8 سال کے ہوتے، سرکار غوث پاک کے حضور میں لے کر کے جاتے ہیں. غوثیت معاب کا ہاتھ ان کے سر پہ آتا ہے تو سرکار غریب نواز نے شمس الدین التمش کو تاج عطا فرما دیا تھا، اور میرے غوث پاک نے صلاح الدین ایوبی کو ایسا تاج عطا فرمایا، ایسا تاج عطا فرمایا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی اپنے زمانے کا ایک بادشاہ بھی تھا، ایک فقیر بھی تھا، ایک فقیہ بھی تھا، ایک عالم بھی تھا، ایک محدث بھی تھا، ایک مفسر بھی تھا. ہم کہتے ہیں اور عالم یہ کہ صلاح الدین ایوبی بہرحال اس کا احسان ہے کہ اس نے مسلمانوں کو سرکار غوث پاک کی دی ہوئی وہ برکت بیت المقدس کی شکل میں واپس کر دی. سبحان اللہ. آج جب جاتے دیکھتے ہیں تو حضرات مشائخ و علماء، ہم ایک بہت ہی دکھ بھرا جملہ پڑھتے ہیں، فتحها عمر وحررها صلاح الدین فمن لها الآن. آج بھی میرا ماننا یہ ہے کہ امام احمد رضا کی فکر کا آدمی، سرکار غوث پاک کا فیض یافتہ، اگر کوئی اسی عزم و حوصلے کو لے کر کے اٹھے تو اس کے لیے بھی آج بھی سرکار غوث پاک کا یہ اعلان، نشان منزل مقصود ہے میری تربت، نشا میں چھوڑتا ہوں اہل کارواں کے لیے. سرکار غوث پاک نے یہ چیز کر دی. جن 2 چیزوں کی ضرورت سرکار غوث پاک نے محسوس کی، اور میں اکثر قصیدہ غوثیہ میں ڈاکٹر صاحب میں اپنے بچوں سے کہتا ہوں کہ سرکار غوث پاک نے فرمایا، درست العلم حتی صرت قطبہ، منتہائی علم قطبیت، میں علم حاصل کر کے اس مقام کو پہنچا. اور یہی چیز کیونکہ غوث پاک نے اپنے طور سے نہیں، گھر کی بات بتائی تھی. مولا کائنات کا خطبہ نہج البلاغہ میں آج بھی محفوظ ہے، لا اعبد ربا لم اراہ. اور ان کی نگاہوں سے جبرائیل پوشیدہ نہ ہو سکیں، ان کی نگاہوں سے کیا پوشیدہ رہ سکتی ہے. تو غوث پاک نے علم کو پروموٹ کیا اور اپنی بیسک تعلیم اور تبلیغ کا محور 2 چیزوں کو بنایا. نمبر 1
नंबर 2 इंफॉर्मेशन और इनविटेशन और इंफॉर्मेशन का आलम ये जी और आप तो जानते हैं, मैं अपने अवाम के लिए एक बात कहता हूँ कि अल्लामा इब्ने तैमिया कलम कारों की दुनिया में इतने जरी और बेबाक हैं कि जिनकी तनकीद से मुबर्रा शख्सियतें भी महफूज नहीं। लेकिन यही अल्लामा इब्ने तैमिया सरकार गौसे पाक के लंगर में अपना हिस्सा डालना दीनी, इखलाकी और रूहानी फरीजा समझते थे। यानी उनको भी ये मालूम था कि अगर हमारे नाम को बका मिल सकती है तो आस्ताना गौसे आज़म है। और क़िबला बात यह है कि सरकार गौसे पाक ने जो बुनियाद रखी और उनके खानवादे ने आगे बढ़ाया। हम अक्सर ये कहा करते हैं कि बर्रे सगीर पर बेशक कादरी बुजुर्गों के बड़े एहसानात हैं, और इतने बड़े एहसानात कि जिस पर सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी 2 मरतबा हमला आवर हुआ और महमूद गजनवी 17 मरतबा। लेकिन उनकी तलवारों ने, उनकी शान और शौकत ने, उनकी अजमत ने, उनकी हुकूमत ने, उनकी सियासत ने वो काम न किया जो गरीब नवाज जैसे मर्द खलंदर की एक निगाह विलायत ने किया। 90 लाख लोगों को दीन का कलमा दे करके गए। और आज भी सरकार गरीब नवाज, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर, निजामुद्दीन औलिया, ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दहली, बंदा नवाज केसू दराज, ये वो सिलसिलतुल ज़हब की सुनहरी कड़ी है जो सरकार गौसे पाक से शुरू होती है। और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये साये रहमत ता क़याम क़यामत कायम दायम रखे कि जिन्होंने तालीम के बाद में, तबलीग के बाद में ऐसे नुमाया काम अंजाम दिए, ऐसे नुमाया काम अंजाम दिए जो हमारे और आपके लिए हमेशा हमारे जज्बों में तहरीक पैदा करते रहते हैं। चुनांचे ये जिसने भी कहा बहुत सही कहा। हमारे दीन की हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं, मोइनुद्दीन अजमेरी, मुहियुद्दीन जिलानी। बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थ्योरी को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थ्योरी को इस अंदाज से प्रैक्टिकल में ला करके, मोइनुद्दीन अजमेरी, मुहियुद्दीन जिलानी, सुभान अल्लाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रैक्टिकल में जिस तरह से ला करके दुनिया को इंट्रोड्यूस किया, इसको अगर आप सामने रखें तो आपका ज़मीर पुकार के कहेगा अल वलदु सिर्रुल लिअबी। ये घर के राजदार थे जिन्होंने बुजुर्गों के तौर तरीकों को अपनाया और तौर तरीकों को ला करके दुनिया के सामने पेश किया। सुभान अल्लाह, बेशक। मैं अक्सर अपने बच्चों से मैं कहा करता हूँ कि भाई देखो, सरकार गौसे पाक ने तालीम की बुनियाद पर, तफहीम की बुनियाद पर, कलम की बुनियाद पर, और आज भी जब बगदाद शरीफ में हम जाते हैं तो बुर्जे अजमी का मुशाहदा करते हैं, और बुर्जे अजमी सरकार गौसे पाक की वो यादगार है कि 25 साल तक सरकार ने वहां पर रियाजत और मुजाहदा किया, और उसके बाद इक्विपमेंट से इक्विप्ड होकर के आप आए तो आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मिशन की रिप्रेजेंटेशन जिस अंदाज में की आज वो हमारे लिए लायक़े तारीफ नहीं, काबिले तकलीद है। बुजुर्गों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मिशन के लिए जो बेसिक प्रॉब्लम शुरू हुआ, कुफारे मक्का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़ात के मुखालिफ नहीं थे, रसूलुल्लाह के मिशन के मुखालिफ। यानी रसूलुल्लाह की ज़ात से तो उनको बड़ी मोहब्बत थी, ऑफर कर रहे थे कि अगर आप चाहो तो आपको हम अपना बादशाह मान लें, पूरी कबीले का सोना आपके कदमों में ढेर कर दें, किसी ज़ोहरा जमाल से आपका आफ़्व कर दें, आपको किसी चीज की जरूरत हो हम वो फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करने के लिए तैयार हैं। कुछ डिस्टर्ब हो रहा है। लेकिन अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनसे एक ही जुमला फरमाया था, इफ यू प्लेस, आपकी आवाज नहीं आ रही अलवी साहब, माय राइट हैंड,
आवाज मेरी आ रही है डॉक्टर साहब? नहीं, इस तरफ तो आ रही है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने बहुत ही आवाज कुछ कट रही है आपकी, और वक्त की किल्लत भी है, वक्त हमारा पूरा हो चुका है। जी, शॉर्ट एंड स्वीट जवाब दिया था कि अगर आप इफ यू प्लेस द सन इन माय राइट हैंड and moon in my life and ask me to give up my mission, hopefully I will not be able to do so. सुभान अल्लाह। और उस चीज को सरकार गौसे पाक ने, सरकार गरीब नवाज ने अपने किरदार और अमल से करके दिखाया, और पूरी दुनिया के लिए आप मंजिल बन गए। एक आज हम ये कह सकते हैं कि हमारी मंजिल की शुरुआत और मंजिल का इख्तिताम यहीं से होता है जहां से खानवादा रसूल ने अपने मिशन का आगाज किया था। मैं डॉक्टर साहब बहुत ही दिल के अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम पार्टिसिपेंट्स को कि आप हजरात ने मुझे याद फरमाया, मुझे मौका दिया, और आप हजरात की शमूलियत और शिरकत वो दीन में शरारत और एक तरह से रिचार्ज कर दिया आपने कि हम और आप इस तरह से अपने बुजुर्गों की यादों को मनाते रहते हैं, और मनाते रहना चाहिए। इकबाल ने बड़ी पते की बात कही थी, सोहबते पीरे रूम से मुझ पे हुआ ये राज, लाख हकीम सर बजेब एक कलीम सर बकफ, मिसले कलीम हो अगर मारे का आजमा कोई, अब भी दरख्त तूर से आती है बांगे ला तखफ, और खीरा ना कर सका मुझे जलवे फिरंग, सुरमा है मेरी आंख का खाके मदीना व नजफ। तो खाके मदीना व नजफ को लेकर के ये खानवादा रसूल निकला, और इकबाल जो है बड़े थोड़े से बेबाक हो गए। वो कहते हैं वली भी रिंद भी शायर भी क्या नहीं इकबाल, वली भी रिंद भी शायर भी क्या नहीं इकबाल, कोई हिसाब है कमबख्त के कमालों का। जी, सूरत सैना नजफ में भी ऐ दिल बड़ा मकाम है गस्सा के गिरने वालों का। इकबाल मरहूम सिलसिले कादरिया से बैठ थे, और अपने बेटे जस्टिस जावेद को भी सिलसिले कादरिया में बैठ किया था। चुनांचे वो लिखते हैं वो मुरीदे खानदाने खुफ्ते खाके नजफ, मौजे तूफान आप ले जाएगी मंजिल पर मुझे, दिल में है मुझ बेअमल के दागे इश्क अहले बैत, ढूंढता फिरता है ज़िल्ले दामने हैदर में। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बेशुमार रहमतें हों सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बात पर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी उम्मत पर, और आप तमाम हजरात पर जिन्होंने ये खूबसूरत ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमें दी और हम लोग इसमें शरीक व सहीम हुए। इन्हीं दुआओं के साथ मैं आपसे रुखसत लूंगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सलातो सलाम हबीबी साहब। आमीन आमीन आमीन, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया हजरत अलवी साहब मुद्दजिल्लाहुल आली, और गुजार हूँ नाज़रीन और सामीन का भी शुक्रगुजार हूँ, और बिलखुसूस हमारे मुफस्सिर कुरान हजरत अल्लामा सैयद अबुल हसन गौसी मुद्दजिल्लाहुल आली ब्लैकबर्न इंग्लैंड का भी शुक्रगुजार हूँ कि आप तशरीफ लाए और आपने लोगों को जो दर्स दिया। आखिर में हम आला हज़रत की ज़बान यही कह सकते हैं कि तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस। मैं ज़फ़र अकील साहब से गुजारिश करूंगा सलात वस्सलाम के दो अशार पढ़ लें और फिर दुआ हो जाए। या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका या रसूल सदका दो मुझा का, सदका दो गौसुल बरा का, सदका दो ख्वाजा पिया का, सदका
یا نبی سلام علیکہ یا رسول علیکہ یا حبیب سلام علیکہ علیکہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. علی صاحب دعا فرما دیجیے. آپ دعا فرمائیں، میں آمین کہتا ہوں. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. پروردگار عالم سورہ فاتحہ شریف کی خیرات و برکات ہم سب پر نازل فرما. آج اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہم سے جو بھی کوتاہیاں اسے معاف فرما. جو سامعین و سامعات جو کچھ بھی جو لوگ اس پروگرام کو سن رہے ہیں پروردگار عالم سنا. پروردگار عالم سب پر اپنا خصوصی فضل فرما. ہم سب کے لیے مالک و مولا خیر کے دروازے کھول دے، کرم کے دروازے کھول دے، برکت کے دروازے کھول دے. ہم سب کو دین و دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما. ہم سب کو شیاطین کے شر سے بچا، حاسدین کے حسد سے بچا، نظر بد دھوکہ فریب سحر و جادو سے بچا، ہر بلا ہر آفات ہر آزار بلیات سے بچا. پروردگار عالم جس نبی کے ذریعے جس دین کی خدمت ہو رہی ہے اس میں مزید ترقی عطا فرما. آل انبیاء تبلیغ سیرت کے بینر تلے جو کام ہو رہا پروردگار عالم اسے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. جتنے لوگ سب کے خاندان کے مرحومین کی مغفرت فرما، اور جن کے والدین بقید حیات سب کو عمر دراز صحت و عافیت عطا فرما. اس مہلک بیماری اس مہلک وبا کریم مولا تو کرم فرمانے والا ہے، کرم فرما رحم فرما. مالک و مولا جو ہمارے اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئے پروردگار عالم سب کے درجات کو بلندی عطا فرما. پروردگار عالم ان کے درجات کو بھی بلندی عطا فرما. کریم مولا تو کرم فرمانے والا ہے، کرم فرما رحم فرما. وصلی اللہ علیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا انت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام الا اللہ محمد رسول اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب قبلہ بہت بہت شکریہ، آپ نے یاد فرمایا.